طرح بیان کر سکتا ہے. یہ عظمت ہے علی کی. کہا گیا کہ علی وہ واحد ہستی ہے کائنات کی خدا نے تمام ضدیں ذات علی میں جمع کر دی تھی جو عموماً جمع نہیں ہو سکتی. اب عبادت گزار ہے تو خوش خلق نہیں ہو سکتا, شجاع ہے تو نرم دل نہیں ہو سکتا. اس طرح کی یہ ساری ضدیں ذات علی میں جمع ہو گئی تھی. مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے تھے تو دنیا کے بڑے بڑے عابد جو ہیں وہ سر جھکاتے نظر آتے ہیں خدا کی بارگاہ میں. کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, کانا یتململ السلیم, اس طرح سے تڑپتے تھے بارگاہ خدا میں جیسے سانپ ڈسا شخص تڑپتا ہے. اور جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو پھر کائنات کے بڑے بڑے شجاع جو ہے وہ علی کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے تھے. یہ بڑی خوبصورت بات تھی کہ عمر ابن عبد نے جب مقابلے کے لیے حضرت تشریف لے گئے عمر ابن عبد کے مقابل میں, تو کہا کہ سنا ہے تم 3 باتوں میں سے کوئی ایک مان لیتے ہو جب کو مقابلہ. اس نے کہا اسی طرح سے. آپ نے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لو. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہا دوسری بات پھر مان لو کہ واپس چلے جاؤ. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تیسری بات کہی کہ پھر مجھ سے جنگ کرو. وہ ہنس پڑا. اس نے کہا یہ میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ کوئی مجھ سے کہے گا کہ آؤ مجھ سے جنگ کرو. اس کی شجاعت کے واقعات معروف تھے. پیغمبر اکرم نے جب کہا تھا نا کہ من لے حاضر کل کون ہے جو اس کے مقابل میں جائے گا, تو سب خاموش ہو گئے, کوئی نہیں اٹھا تھا. علی اٹھے تھے. پھر پیغمبر نے بٹھا دیا. پھر سوال کیا کون ہے جو جائے گا. پھر بٹھا دیا. علی اٹھے. پھر تیسری مرتبہ جب پوچھا پھر علی اٹھے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یا علی انہو امر, علی یہ امر ہے. فرمایا انا علی ابن ابی طالب, یا رسول اللہ اگر یہ امر ہے تو میں علی ابن ابی طالب. خیبر کی جنگ میں جب گئے اور شیخ صدوق نے عمالی میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جس وقت واپس آئے اور یہ سوال کیا گیا, بہت بھاری دروازہ تھا جو حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اکھیڑا تھا, وتطرس بیدہ, اور اسے ڈھال بنا لیا, جنگ کرتے رہے اور قلعہ کو فتح کر لیا. اور پھر اس دروازے کو اس طرح سے پشت پہ جب پھینکا تھا تو دور جا کے گرا تھا. 40 افراد اصحاب میں سے اکٹھے ہوئے دروازے کو حرکت دینے کے لیے حرکت نہیں دے سکے تھے. سوال کیا گیا علی سے, یا علی اتنا بھاری دروازہ آپ نے کیسے اکھیڑ لیا؟ ارشاد فرماتے ہیں واللہ, یہ قسم ہے, واللہ ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ ولا حرکت غذائیہ بل بقوت ربانیہ ونفس بنور ربها مضیہ. خدا کی قسم علی نے دروازے خیبر کو اپنی جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا ہے, بلکہ وہ ربانی قوت جو اس میں علی میں جس میں علی میں پائی جاتی ہے, اور وہ روح علی جو نور خدا سے روشن ہے, اس سے میں نے اکھاڑا ہے. یہ معرفت علی ہے. علی کو پہچاننا ہو, پیغمبر نے فرمایا معاشر الناس ان علی منی ولدہ ولدی والزوج حبیبتی امرہ امری. لوگو علی مجھ سے ہے, لوگو علی کا امر میرا امر ہے, علی کی اولاد میری اولاد ہے, علی کی بیوی میری بیٹی ہے, میری حبیبہ ہے علی کی بیوی. اور فرمایا انہو صدیق ہذہ الامہ و فاروقہا انہو یوشعہا و نونہا. علی اس امت کا صدیق بھی ہے اور علی اس امت کا فاروق بھی ہے. علی یوشع بھی ہے, ذوالنون بھی ہے, علی طالوت بھی ہے, باب حطہ بھی ہے. علی کی اطاعت میری اطاعت ہے, علی کی نافرمانی میری اطاعت. صدیق ہذہ الامہ, علی اس امت کا صدیق ہے. یہ ایک ایسا لقب ہے جو ذات علی کے لیے. صدیق اکبر اس کائنات میں صرف اور صرف علی کی ہے. خود سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے, فرمایا انا صدیق الاکبر, میں صدیق اکبر ہوں, میرے علاوہ کوئی یہ شخص دعویٰ نہیں کر سکتا. پوری کائنات صدیق اور ہیں. کہا کہ الصدیقون ثلاثۃ, 3 ہیں جو صدیق ہے نبیوں کے علاوہ. ایک حزقیل ہے, مومن آل یاسین ہے, یوسف نجار مومن آل یاسین, حزقیل ہے مومن آل فرعون ہے, تیسرے علی ابن ابی طالب ہیں, وہ افضلہم, اور ان تینوں میں سے افضل علی ابن ابی طالب. صدیق اور بھی ہے لیکن صدیق اکبر اس کائنات میں صرف اور صرف علی کی ہستی ہے. صدیق اکبر کون ہو سکتا ہے؟ کیسا ہونا چاہیے جس کو صدیق اکبر پیغمبر فرما رہے ہیں؟ اس میں کیسی صفات ہونی چاہیے؟ میں نے عرض کیا تھا یہ روایت جو سندن صحیح ہے, اعلیٰ ترین سند رکھتی ہے, بصائر الدرجات میں موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا قد کان فی علی سنت الف نبی, علی کی ذات میں 1000 نبیوں کی صفات پائی جاتی تھی. اس صدیق کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے عظمت علی کا
کہ صدیق کا معنی کیا ہے؟ کیا یعنی بہت تصدیق کرنے والا؟ بہت سارے اصحاب تھے جو پیغمبر کی بہت تصدیق کرنے والے تھے، جن کے دل میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کبھی بھی پیغمبر کی ذات کے بارے میں نہیں ہوا۔ جب سے اسلام کو قبول کیا، سلمان فارسی، ابو ذر، مقداد، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے کبھی بھی پیغمبر کی ذات کے حوالے سے ذرہ برابر بھی شبہ کا شکار نہیں ہوئے۔ ایسے تھے، یہ صدیق تھے۔ اگر تصدیق کرنا معنی ہو، صدیق کا یہ معنی نہیں ہے جو سمجھا جاتا ہے جو بہت تصدیق کرنے والا ہو، یہ نہیں ہے صدیق کا معنی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں صدیق کے معنی کو بیان کیا، الصدیق من کان شبیہا بالانبیاء فی اصل فطرتہ، صدیق اسے کہتے ہیں جو اپنی فطرت کے لحاظ سے نبیوں کے مشابہ ہو۔ ایک مرتبہ ہے ایمان لا کر کے پاکیزہ بن جاتا، کوئی شخص ایمان لاتا ہے پاکیزہ بن جاتا ہے۔ سلمان فارسی ایمان لائے پاکیزہ ترین انسان بن گئے۔ سلمان، ابو ذر، مقداد، یہ وہ ہستیاں ہیں اصحاب بزرگوار کہ جو ایمان لائے پاکیزہ، اور بھی بہت سے اصحاب بزرگوار ہیں جو ایمان لائے پاکیزہ ہو گئے۔ یہ ہے ایمان لانے کے بعد، اس سے پہلے شرک میں تھے، اس سے پہلے مشرک تھے، اس سے پہلے پاکیزہ نہیں تھے۔ یہ ایمان لائے، ایمان کے ذریعے سے کمال پہ پہنچے، پاکیزہ ہو گئے۔ یہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں الصدیق من کان شبیہا بالانبیاء فی اصل فطرتہ، صدیق اسے کہتے ہیں جو اپنی اصل فطرت میں، بات ایمان کی نہیں ہو رہی ہے، اپنی اصل فطرت میں نبیوں کے مشابہ ہو۔ کسی ایک نبی کی بات بھی نہیں کی گئی ہے، کہا اصل فطرت میں جو نبیوں کے مشابہ ہو اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ پیغمبر نے اس لیے بیان کیا لوگوں کو پتہ چل جائے، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے، جو نوح کو اس کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے، جو ابراہیم کو اس کی خلت میں دیکھنا چاہتا ہے، جو موسیٰ کو اس کی ہیبت میں دیکھنا چاہتا ہے، جو عیسیٰ کو اس کی عبادت میں دیکھنا چاہتا ہے، مجھ محمد کو میرے کمال میں دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، علی کو دیکھے، نبیوں کی صفات ذات علی میں نظر آتا ہے۔ مست کلندر، زہرا کا شوہر، کعبے کا گوہر، مست کلندر، ہم سب کا مولا، نعرہ حیدری۔ علی وہ ہستی ہے، یہی وجہ ہے کہ علی اس کائنات میں بعد از پیغمبر تمام سے افضل ہے۔ علی کی ولایت کے ذریعے سے، اگر جب تک ولایت علی کا اقرار نہ کیا جائے نبیوں کو نبوت نہیں ملی ہے۔ مقایسہ ذات علی سے کسی کا نہیں کیا جا سکتا۔ خود ارشاد فرمایا، یہ آل محمد کی صفات ذکر کی ہیں، دوسرا خطبہ ناج البلاغہ، صفات کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں لا یقاس بآل محمد احد من هذه الامہ، آل محمد کے ساتھ اس امت میں سے کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیف یسوى بهم من کان جرت نعمتہم علیہ ابدا، اور جن کو یہ آل محمد نعمتیں دینے والے ہیں وہ آل محمد کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہے نعمت دینے والے، ایک ہے نعمت لینے والے۔ آل محمد وہ ہیں جو نعمتیں دینے والے ہیں، وہ ان سے برابر نہیں ہو سکتے۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے جناب احمد حنبل نے، مناقب احمد حنبل ایک کتاب لکھی ہے سبت ابن جوزی نے، جس میں فضیلت جناب احمد حنبل کی نقل کی گئی ہیں۔ اس میں کچھ روایات ہیں جو خود امام احمد حنبل سے نقل ہوئی ہیں۔ سوال کرتا ہے بیٹا احمد حنبل کا عبداللہ، باپ سے سوال کرتا ہے کہ ہم بیٹھے تھے، گفتگو ہو رہی تھی حدیث سفینہ کے بارے میں، ہمارا باپ داخل ہوا، جناب احمد حنبل داخل ہوئے۔ کہتا ہے بیٹا میں نے اپنے باپ سے سوال کیا کہ ما تقول فی التفضیل یا ابا، بابا اصحاب میں فضیلت کے لحاظ سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ شمار کرنا شروع کر، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھی جگہ پہ عبد الرحمن ابن عوف، اور آگے شمار کیے جیسے اشرم مبشرہ کی ترتیب ہے۔ 20 میں مولا علی کا نام نہیں لیا۔ بیٹے نے سوال کیا کہ بابا آپ نے چوتھی جگہ پہ علی کا نام نہیں لیا ہے۔ بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا تم نے مجھ سے سوال کیا ہے اصحاب پیغمبر کے بارے میں، اور علی ہے آل پیغمبر سے جن سے قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے کسی لا یقاس بہم، علی آل پیغمبر ہے، ان کے ساتھ کسی کو قیاس نہ کرنا۔ یہ درس ہے آل محمد جس ہستی کی تربیت پیغمبر نے کی ہو۔ خطبہ قاسیہ نہج البلاغہ کا شاہد ہے کہ مولا علی نے اس خطبہ میں بہت سی باتیں کی ہیں، ان میں سے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرا ماضی کیسا تھا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اس دور میں سب سے مشکل بات تھی اپنے ماضی کے بارے میں بیان کرنا۔
یہ فخر صرف آل محمد کو ہے کہ بیان کر سکتے ہیں کہ ہمارا ماضی کیسا ہے. اور علی کو تو یہ خصوصیت بخشی ہے خدا بند عظیم نے. تشریف لاتے ہیں خدا کے گھر میں، تب تک نہ آنکھیں کھولتے ہیں اور نہ ہی غذا لیتے ہیں جب تک دستے پیغمبر پہ نہیں آتے. اور خدا بند عظیم نے دیوار کعبہ کو شک کیا ہے علی کو اس دنیا میں لانے کے لیے. دروازے کی طرف سے بی بی نہیں گئی ہیں، اس لیے کہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ اپنی مرضی سے گئیں. پھر باتیں بنائی جاتی کہ اس حالت میں کیوں گئی بیت اللہ کے اندر. خدا بند عظیم نے یہ اعتراض کا دروازہ ہی بند کر دیا کہ وہ دروازہ بند کر رہے. ادھر سے ایک دیوار کو شک کیا گیا تاکہ لوگوں کو قیامت تک کے لیے یقین ہو جائے کہ بی بی کا اندر جانا اپنی مرضی سے نہیں تھا، خدا کی مرضی سے تھا بیت اللہ میں داخل ہونا. چمن تلی تلی علی 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 نظر جلی جلی علی 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 علی. جو علی تو بالا مانتا ہے تھوڑا ہاتھ اٹھا دے. نعرہ حیدری. اور مولا علی دنیا میں تشریف لاتے ہیں. وَلِدْتُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، میں کعبہ کے اندر وسط میں پیدا ہوا ہوں. مجھ سے پہلے نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک کے لیے دنیا میں کوئی آئے گا کعبہ کے اندر. اور آنکھیں بند رہی، غذا نہیں لی. جب پیغمبر تشریف لائے، ابھی تک پیغمبر نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. جب تشریف لاتے ہیں تو بی بی نے یہ کہا کہ آپ کا بھائی نہ آنکھیں کھول رہا ہے نہ غذا لے رہا ہے. اور پیغمبر نے ہاتھوں پہ لیا علی کو. جب دستے پیغمبر پہ آئے نا علی، تب آنکھیں کھولی، پہلی نظر بھی پڑی ہے تو چہرہ پیغمبر پہ پڑی ہے. اور اس کے بعد لعاب دہن پیغمبر وہ پہلی غذا ہے جو علی کو ملی. مسلسل لعاب دہن پیغمبر سے، اس لیے پیغمبر فرماتے تھے کہ جسموں کا جسم علی تیرا جسم میرا جسم ہے، لحموں کا لحمی تیرا لحم تیرا گوشت میرا گوشت، روحوں کا روحی تیری روح میری روح ہے. پیغمبر نے خصوصیت اتنا اہتمام کیا مولا علی کی پرورش کے لیے پیغمبر نے کہ بی بی فرماتے تھے اجعل مہدہ قرب فراشی، کہ علی کا بستر، علی کا گہوارہ میرے بستر کے ساتھ لگایا کر. خود ارشاد فرماتے ہیں کہ قد علمت موضعی من رسول اللہ، تم جانتے ہو مجھے کیا منزلت حاصل ہے، من المنزلت الخصیصۃ والقرابۃ القریبۃ، مجھے پیغمبر سے کتنی قربت اور خاص منزلت حاصل رہی ہے. وما کان یکنفنی فی فراشہ، پیغمبر مجھے بستر میں اپنے ساتھ لٹایا کرتے تھے